يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان. ہدا آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرف سے اپنے تمام سننے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کو صحیح قواعد تجوید کے مطابق سیکھنا شروع کیا ہے، تو اسی سلسلے کے اندر آج ہم سورۃ الفاتحہ کی ایک آیات کو سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرنے کے لیے جون سی صورت کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ ہے ابتدائی تلاوت درمیان صورت، یعنی تلاوت کا آغاز کیا جائے صورت کے درمیان سے۔ تو ابتدائی تلاوت اور درمیانہ صورت کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، اور بسم اللہ کے اندر اختیار ہے۔ آپ چاہیں تو اعوذ باللہ پڑھ کے اپنی تلاوت کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ مکمل پڑھ کے پھر اپنی تلاوت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو آئیں جس آیت کو ہم نے ابھی تلاوت کیا ہے اس کو صحیح قواعد تجوید کے مطابق سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ آتا ہے ایاک۔ اب ایاک میں جون سا سب سے پہلے لفظ آ رہا ہے وہ ہے حمزہ، اور حمزہ کے بارے میں یہ بات ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں کہ حمزہ چاہے کلمہ کے شروع میں آئے، چاہے کلمہ کے درمیان میں آئے، چاہے کلمہ کے آخر میں آئے، حمزہ کو خوب واضح کر کے تحقیق سے ادا کرتے ہیں۔ اب آگے لفظ آتا ہے یا، اور یا کے اوپر کیا ہے؟ شد۔ تو جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس حرف کو خوب سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس حرف کو خوب سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور شد والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو ہم حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کے تو یا کے اوپر خوب سختی کریں گے۔ اب آگے لفظ آتا ہے الف۔ الف کے بارے میں ہمیشہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ الف جون سا ہے وہ بغیر حرکت کے ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اگر الف کے اوپر زبر آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اگر الف کے نیچے زیر آ جائے تو بھی حمزہ بن جاتا ہے، اگر الف کے اوپر پیش آ جائے تو بھی حمزہ بن جاتا ہے، اگر الف کے اوپر جزم آ جائے تو بھی حمزہ بن جاتا ہے۔ یعنی الف بغیر حرکت کے ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اب الف سے پہلے کون سا حرف ہے؟ یا، اور یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ یہاں پہ ایک قاعدہ نوٹ کر لیں کہ جب الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے، جب الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو وہ الف کون سا بن جاتا ہے؟ الف مدہ۔ تو حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم یا کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے الف مدہ کی وجہ سے، اور آگے لفظ آتا ہے کاف، اور کاف کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو جس حرف کے اوپر زبر آ جائے اس حرف کو لمبا نہیں کرتے، اور ہم اس کاف کو باریک پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ایاک، ایاک۔ تو کچھ ہمارے بھائی ایاک کو جب ادا کرتے ہیں تو وہ یا کے اوپر یا کو اتنا کھینچتے ہیں، اس کے اوپر مد کر دیتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ ایاک، ایاک۔ تو ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ سختی مکمل ادا کر کے اس کو کھینچیں گے نہیں، سختی مکمل ادا کر کے پھر اس کو پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ایاک۔ اب آگے کلمہ آتا ہے نعبد۔ اب اس کلمہ کے شروع کے اندر جون سا حرف آ رہا ہے وہ ہے نون، اور نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو جس حرف کے اوپر زبر آ جائے اس حرف کو لمبا نہیں کرتے۔ اب آگے لفظ آتا ہے عین، اور عین کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ تو جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ ساکن۔ تو ساکن حروف کو ہلا کے نہیں پڑھتے، بلکہ اس کا سکون مکمل اور کامل اور اکمل طور پہ ادا کرتے ہیں۔ اب آگے لفظ آتا ہے با، اور با کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ تو جس حرف کے اوپر پیش آ جائے اس حرف کو لمبا نہیں کرتے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ نعبو، نعبو۔ اب با کے بعد لفظ آتا ہے دال، اور دال کے اوپر کیا ہے؟
پیش، تو جس حرف کے اوپر پیش آ جائے اس کو لمبا نہیں کرتے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ نعبدو، نعبدو۔ اب کچھ قراء حضرات جون سے ہیں وہ اس لفظ کو بڑے ہی عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی وہ نون کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، عین ساکن ہے اس کو بھی کھینچ دیتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ نعبد، نعبد۔ تو ایسے پڑھنا بالکل غلط ہے۔ نون کو بھی لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اور عین کو بھی نہیں کھینچیں گے کیونکہ وہ ساکن ہے۔ ساکن حروف کو کھینچا نہیں جاتا، نہ ہی اس کو ہلایا جاتا ہے، نہ ہی اس کو کھینچا جاتا ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ نعبدو۔ اب آگے آتا ہے واو، اور واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو جس حرف کے اوپر زبر آ جائے اس کو لمبا نہیں کرتے۔ آگے پھر وہی کلمہ ایاک آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے وضاحت کر دی تھی پہلے ہی۔ اب آگے کلمہ آتا ہے نستعین۔ اب اس کلمہ کے شروع میں جو سا لفظ آ رہا ہے وہ ہے نون، اور نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو جس حرف کے اوپر زبر آ جائے اس کو لمبا نہیں کرتے۔ اب آگے لفظ آتا ہے سین، اور سین کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ تو جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ ساکن۔ تو ساکن حروف کو ہلا کے نہیں پڑھتے، اس کا سکون مکمل، کامل اور اکمل طور پہ ادا کرتے ہیں۔ اور سین سیٹی والے حروف میں سے بھی ہے، تو لہٰذا سین کے اوپر خوب سختی کر کے پڑھیں گے۔ اب آگے لفظ آتا ہے تا، اور تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو جس حرف کے اوپر زبر آ جائے اس کو لمبا نہیں کرتے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ نستہ، نستہ۔ اب آگے لفظ آتا ہے عین، اور عین کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ تو جس حرف کے نیچے زیر آ جائے اس کو لمبا نہیں کرتے۔ اب آگے لفظ آتا ہے یا، اور یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ تو جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ ساکن۔ اب چونکہ یہاں پہ یا ساکن ہے تو یہاں پہ ایک قاعدہ نوٹ کر لیں کہ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے، جیسا کہ عین کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو وہ یا کون سی بن جاتی ہے؟ یا مدہ۔ تو حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم عین کو لمبا کریں گے ایک الف کے برابر یا مدہ کی وجہ سے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ نستعی، نستعی۔ اب آگے لفظ آتا ہے نون، اور نون کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ تو جس حرف کے اوپر پیش آ جائے اس کو بھی لمبا نہیں کرتے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ نستعین، نستعین۔ اب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، تو وقف کے بارے میں ہمیشہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ وقف ہمیشہ کلمہ کے آخری حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور جس حرف کے اوپر ہوتا ہے اس کی حرکت کو وقف کی حالت میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے نستعین کہ نون کے اوپر، تو نون کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ تو ہم نون کی پیش کو وقف کی حالت میں ختم کر دیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ نستعین، نستعین۔ اب ہم نے نستعین کے اوپر وقف کیا، تو یہاں پہ جو سی مد ہوگی اس کو بولتے ہیں مد عارض وقفی، کیونکہ حروف مدہ کے اوپر وقف کی حالت میں جو سی مد کی جاتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ مد عارض وقفی۔ اب مد عارض وقفی کے اندر تین صورتیں ہیں: مد قصر، مد توسط اور مد طول۔ مد قصر ایک الف کے برابر، مد توسط 3 الف کے برابر، اور مد طول 5 الف کے برابر۔ لیکن مد عارض وقفی کے اندر مد طول جو سی ہے 5 الف کے برابر مد کرنا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ زیادہ اولیٰ ہے۔ آپ مد قصر بھی کر سکتے ہیں، مد توسط بھی کر سکتے ہیں، اور مد طول بھی کر سکتے ہیں، لیکن مد طول جو سی ہے وہ زیادہ اولیٰ ہے۔ ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح قواعد تجوید کے مطابق سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں قواعد تجوید کے مطابق پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔